اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ جو ہے وہ بندے کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اللہ میری دعائیں سن رہا ہے، میں کتنی اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ان دعاؤں کا اثر میری زندگی پہ نہیں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہر دعا اللہ رب العزت سنتا ہے۔ ان ربی سمیع مجیب، اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں، اللہ رب العزت آپ کی ہر بات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جواب اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جواب بھی دے رہا ہے۔ تو دل میں کسی مومن کے یہ خیال تو آنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ سن نہیں رہا یا اللہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا یا میری دعا کو اللہ قبول نہیں کر رہا۔ یہ تو ایمان، اس پہ تو جو ہے وہ ڈاؤٹ لے کے آنا، معاذ اللہ، اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے صفات کے اوپر جڑا کرنا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اگر بندہ پوچھے کہ یا اللہ کہاں پر ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعائیں مانگے تو بتلا دو اس کو کہ اللہ بہت قریب ہے، اللہ ہر ایک بندے کی دعا سن رہا ہے۔ اس آیت میں اتنی خوبصورت حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ صیغہ جو استعمال کیا ہے یہاں پہ الداعی، الف لام کے ساتھ، اور الداعی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی اللہ دعا سن رہا ہے۔ اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ دنیا کے ہر کونے میں یک وقت اگر الگ الگ انداز میں، الگ الگ زبان میں، الگ الگ چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہوں تو اللہ یک وقت ہر ایک کی ہر بات، ہر زبان میں، ہر لہجے میں، ہر انداز میں، اور اس کی ہر بات اللہ سن رہا ہے، سب کی الگ الگ سن رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ صیغہ استعمال کیا الداعی، مفرد کا صیغہ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا۔ ایک شخص ایسا ہے جس کی اللہ دعا نہیں سنتا، ایک شخص ایسا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی دعاؤں کا اثر اس کی زندگی میں نہیں آتا۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ سب سے بڑا تو وہ ہے جو کہ مشرک ہو، سب سے بڑا تو وہ ہے جو کہ ماں باپ کا نافرمان ہو، اور جو حرام کھاتا ہو، معاذ اللہ۔ مسافر کی دعا، ہمیں پتہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بے سہارا کوئی ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص سفر میں ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سفر میں تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی ہیں کہ جو مٹی کے اثرات ہیں، نظر آتا ہے کہ سامنے والا مسافر ہے اور وہ مقامی نظر بھی نہیں آتا۔ رجل اشعث اغبر یدعو اللہ ویقول یا ربی یا ربی یا ربی، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ ایک مرتبہ اگر انسان یا رب یا اللہ بولتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے بندے بول، تجھے کیا چاہیے؟ تو یہ ہاتھ اٹھائے یا رب، مسافر بھی ہے، بے سہارا بھی ہے، لاچار بھی ہے، اور اللہ کو پکار بھی رہا ہے۔ تو اللہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ انا یستجاب له، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے؟ کیوں بھائی اللہ اس کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اس کی دعا کیوں نہیں سن رہا؟ مسافر کی تو اللہ دعا سنتا ہے، اللہ تو بے سہارا کی دعا سنتا ہے، اللہ تو پریشان حال کی دعا سنتا ہے، اور کوئی اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے، مگر اس کو اللہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ سن تو رہا اللہ، مگر جواب کیوں نہیں دے رہا اللہ اس کو جواب اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ انا یستجاب له وماکلہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام۔ کیسے اللہ اس کو جواب دے سکتا ہے؟ کیسے اللہ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے جبکہ یہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے؟ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا بچھوڑنا اگر اس کا حرام ہے تو حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ رشوت کھا رہے ہیں، اگر آپ دھوکے سے کمائی کر رہے ہیں، اگر آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہیں، اگر آپ غبن کر کے کھا رہے ہیں، لوگوں کا قرض لے کھائے ہوئے ہیں، آپ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں آپ نے کی بھی ہیں، آپ نے کسی کو پیسے ادا کرنے ہیں، آپ پیسہ ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ دھوکے سے کمائی کرتے ہیں، آپ جھوٹ بول کے آمدن لیتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، بہت ساری مشاکل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، اور آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات پوری کر دے۔ بھائی پہلے جو حرام میں مبتلا ہو، پہلے وہ حرام تو چھوڑو، پہلے وہ حرام چھوڑو، بہنوں کا حق ادا کرو، وراثتیں ادا کرو، جن لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے اعتراف کرو کہ ہاں تم نے قرض دیا ہوا ہے، تم واجب الادا ہو، ان کو پریشان نہ کرو، کوشش کرو اس کی ادائیگی کی، ادا نہیں کر سکتے ان سے معافی مانگو، ان سے صلح کرنے کی کوشش کرو، یا ان کو کم از کم تھوڑی تھوڑی رقم ادا کرنے کی کوشش کرو، دھوکے سے پیسہ مت کماؤ، چوری نہ کرو، رشوت نہ لو، یہ سارے حرام چھوڑو، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو تو اللہ دعا بھی قبول کرے گا نا۔ اور آخر میں بس میں یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ اگر آپ کوئی بھی حرام، نہ آپ مشرک ہیں، نہ آپ حرام آپ نے کھایا ہوا ہے، نہ آپ حرام کماتے ہیں، نہ آپ نے کسی کا ناحق پیسہ آپ نے کھایا ہوا ہے، نہ آپ مشرک ہیں، نہ آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟
وہ لوگ ہیں جو کہ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں مکمل پختہ یقین نہیں ہوتا، ان کی دعاؤں میں ایک شک ہوتا ہے. تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو اور تمہیں یہ دل میں یقین ہو کہ اللہ دعائیں سن رہا ہے. تو جو شخص اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اس کے دل میں اگر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ میری دعائیں سن رہا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اپنی اوقات نہ دیکھو، اس کی اوقات دیکھو. اللہ رب العزت تو غنی ہے، اللہ رب العزت تو سب کچھ دے سکتے ہیں، تو اپنی حیثیت اپنی اوقات دے کے دعائیں نہ مانگو، اللہ رب العزت کی شان دے کے اللہ سے دعائیں مانگو اور اس یقین سے مانگو کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ دے رہا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ کن کر دے تو فیکون ہو جاتا ہے. اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگے، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ لے کے آئیں. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی دعائیں آپ کے حق میں قبول بھی ہوں گی. اللہ میری اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com